یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، بدلوں کے پروگرام انگیخت میں میں صدیق اظہر حاضر ہوں. آج 16 دسمبر ہے. پاکستان کی تاریخ کے دو المیے اس دن کے گود میں ہیں. جب بھی 16 دسمبر آتا ہے ہمیں مشرقی پاکستان یاد آتا ہے. ایک خوبصورت مغربی پاکستان جہاں بے داغ سبزہ تھا، جہاں جھیل جیسی آنکھوں والی لڑکیاں تھیں، جہاں پاکستان بنانے والے لوگ جو سب سے آگے آگے تھے وہ رہتے تھے. اور دوسرا وہ المیہ جب پاکستان کی زمین پر پلنے والے کچھ درندوں نے ہمارے 132 بچے شہید کیے. وہ معصوم جن کی عمریں ابھی اتنی بھی نہیں تھیں کہ وہ دنیا کو پورے طور پر دیکھ سکتے، جو اپنی ماؤں کی گود میں بیٹھنے والے تھے. ان بچوں کو شہید کرنے والوں کے ساتھ آج ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارا قومی المیہ ہے اور وہ بھی ہمارا قومی المیہ تھا. آج اس پروگرام میں میرے ساتھ ہمارے تجزیہ نگار جناب امتیاز عالم صاحب ہیں. امتیاز صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 16 دسمبر 1971 کیوں کر ہم نے دیکھا، وہ کس طرح ہماری تاریخ پر مسلط ہوا، وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے ہمیں اس خوفناک المیے کو دیکھنے پر مجبور کیا؟ دیکھیے، میں جب بھی یہ دن آتا ہے تو مجھے بہت دکھ اور رنج و الم ہوتا ہے. جس پیمانے پہ قتل عام ہوا وہاں پہ، اور 25 اور 26 مارچ کی رات کو جب ملٹری آپریشن ہوا 1971 میں، ڈھاکہ یونیورسٹی پہ ٹینک چڑھا دیے گئے اور ہزاروں اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز نانیشور قتل کر دیے گئے اور ڈھاکہ میں قتل عام ہو گیا. ہمارے ایک ایڈیٹر تھے عنایت اللہ خان، ہالیڈے کے ایڈیٹر تھے. سیپما کے بھی وہ وائس پریزیڈنٹ تھے بنگلہ دیش چیپٹر کے. وہ وہاں رہے پوری وار میں، اپنے گھر پہ مقید رہے. انہوں نے دیکھا سارا حال. ان کے ساتھ ایک جنگ کا رپورٹر بھی رہتا تھا، وہ بہاری تھا. اس نے وہ دیکھا. میں نے بنگالیوں کی زبانی بھی سنا ہے، میں نے انٹرنیشنل رپورٹرز کے حوالے بھی سنا ہے، میں نے ریٹائرڈ جنرل سے بھی اور آفیسر سے بھی باتیں کی ہیں. میں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پڑھی ہے، اور میں نے اس پہ ہونے والی اور جو باہر انڈیپینڈنٹ ذرائع سے اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ ذرائع کی بھی کتابیں دیکھی ہیں. ایک صحافی تھے کراچی کے، ان کا نام تھا اینتھنی میسکر ہینر. یہ کراچی میں رہتے تھے. ان لوگوں کو لے جایا گیا وہاں پہ دکھانے کے لیے. یہ ملٹری کنٹونمنٹس پہ رہتے تھے، ملٹری کلب میں رات کو جاتے تھے، افسروں کی کہانیاں سنتے تھے، قصے سنتے تھے. پھر فیلڈ میں لے جایا جاتا تھا. یہ جب واپس آئے گئے تو ان سے کہا گیا کہ اب آپ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کریں، جو کہ بیسیکلی پروپیگنڈے کے لیے تھا. لیکن اس صحافی نے جو دیکھا، اور بہت خوفناک سینسرشپ تھی مغربی پاکستان میں، اور اب جیلوں میں پڑے ہوئے تھے پروگریسو ورکر لوگ یحییٰ خان کے زمانے میں. تو اس نے ایک رپورٹ لکھی جو پاکستان میں نہیں چھپ سکتی تھی. تو وہ لندن گیا، وہاں سنڈے ٹائمز کے ایڈیٹر سے بات کی. اچھا.
لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے بیوی بچے پاکستان سے لے جائے. اچھا. لہذا اس نے اپنے بیوی بچے لندن بھیج دیے. اس میں پابندی تھی کہ 1 سال کے بعد آپ جا سکتے تھے اگر آپ ایک دفعہ گئے. تو وہ جب اس کے بیوی بچے گئے تو وایا افغانستان لندن چلا گیا. پھر اس کی رپورٹ چھپی جس کا نام تھا جینوسائیڈ، قتل عام. جینوسائیڈ اسے کہتے ہیں جب پوری ایک قوم کو، ایک قبیلے کو، ایک نسل کو یا ایک خطے کے لوگوں کو آپ ایکسٹرمینیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیں. اس آرٹیکل نے، وہ پہلا آرٹیکل تھا اور کسی پاکستانی جرنلسٹ کا تھا، کسی را کے ایجنٹ کا نہیں تھا. بڑا پروفیشنل انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ تھا. اس نے دنیا میں قرآن مچا دیا اس کا، اس آرٹیکل نے. بلکہ اندرا گاندھی نے سنڈے ٹائمز کے ایڈیٹر کو بتایا کہ جب میں نے وہ آرٹیکل پڑھا تو پھر میں نے اس کے بعد دورہ شروع کیا دنیا کا، یورپ کا، ایسٹ پاکستان میں فوجی کارروائی کے خلاف. ایک آرٹیکل، ایک صحیح رپورٹ موقع سے. پھر ہمارے ایک دوست تھے کرنل نادر، وہ وہاں رہے اور وہ دماغی توازن کھو بیٹھے جو انہوں نے دیکھا. ان کے میموائرز بھی چھپے ہیں اور کچھ میموائرز بھی آئے ہیں، کچھ جھوٹے کچھ سچے. بنگلہ دیش میں بہت چھپا ہے، انٹرنیشنل جرنلسٹ نے اور محققین نے چھاپا ہے. جس بات پہ اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی 3 لاکھ کے قریب، 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک کے لوگ قتل کر دیے گئے یا مارے گئے. اس کے علاوہ بنگالیوں کے علاوہ بہاری بھی مارے گئے اور پرو پاکستان ایلیمنٹ بھی مارا گیا مفتی بہینے کے ہاتھوں. لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب 3 مارچ کو یحییٰ خان نے اجلاس ملتوی کیا قومی اسمبلی کا، آپ کو یاد ہے پوری طور. تو 1 کو انہوں نے اعلان کیا کہ جو 3 مارچ کا اجلاس ہے وہ نہیں ہونے جا رہا. تو اس میں جب ڈھاکہ میں ہڑتال کی کال دی گئی تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر پورٹ پہ کام کرنے والے مزدور تک اور ایک چپڑاسی تک مکمل ہڑتال تھی. یہ پیغام صاف جانا چاہیے تھا کہ لوگ اپنے مینڈیٹ پہ، عوام کی جو رائے تھی وہ اس پہ حملہ برداشت نہیں کریں گے. اور یہ بنگال میں پہلی بار نہیں ہوا کہ اس طرح کے مینڈیٹ آئے. جگتو فرنٹ جب جیتا تھا یاد ہے آپ کو، صرف 10 لوگ اور جیتے تھے، باقی سب سیٹیں انہوں نے جیت لی تھی. اور جگتو فرنٹ کی حکومت کو توڑ دیا گیا تھا. کس کی حکومت تھی بھلا؟ وہ مولانا فضل جو تھے بنیادی طور پہ وہ، اچھا، جنہوں نے شیر بنگال کہلاتے تھے، جنہوں نے 1940 کی قرارداد پیش کی تھی. اور مجیب الرحمان کون تھے؟ مسلم لیگی تھے. سائیکل پہ بیٹھ کے تقریریں سنے جاتے. اور بھاشانی صاحب کون تھے؟ ہمارے لیڈر. بھاشانی صاحب نے وہ جو ریفرینڈم میں جیتا پاکستان کے لیے سلہٹ پہ. تو یہ ساری جو بنگالی کیا تھی، مسلم لیگ کی کیا تھی، یہ ہندوستان کی بالادستی میں نہیں جانا چاہتے تھے. آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز ہوا جب آپ نے ان کی جگتو فرنٹ کی حکومت توڑی. آغاز ہوا جب آپ قائد اعظم نے وہاں اعلان کیا اردو اردو اردو. لوگ بنگالی کا بطور قومی زبان کے مطالبہ کر رہے تھے. پھر وہ آپ کے تھے ایک سیکٹری انفارمیشن بڑے، جن کی کتابیں چھپتی رہیں، انہوں نے تجویز دیا، بڑے نظریہ پاکستان کے بھی وہ تھے نمائندہ. انہوں نے کہا جی یہ بنگالی اردو بھی لکھ لیا کریں، فارسی رسم الخط پہ. قدرت اللہ شہاب صاحب. ایوب خان کے زمانے میں ایک نظریہ تھا، یہ تھا پاپا نیک کا اور ہارورڈ اسکول کہتے تھے، فنکشنل انیکوالٹی کا، کہ آپ طبقاتی نابرابری پیدا کریں اور علاقائی نابرابری پیدا کریں اور ساری جگہ کا سرپلس اور مال اکٹھا کر کے ایک چند ہاتھوں میں دے دیں، تو اس سے ترقی کی بنیاد بنے گی.
ہاں جو 20 خاندان 22 پھر جھگڑا کیا بنا؟ مغربی پاکستان میں جھگڑا ہو گیا طبقاتی، اور بھٹو صاحب 80 سیٹیں جیت گئے. اور مشرقی پاکستان میں جو الیکشن ہوا یحییٰ خان نے کرایا تھا، وہ الیکشن فیئر فری، پہلا اور آخری. اس کے بعد فیصلے کر لیا کہ عوام کو حق رائے دینا ہی نہیں ہے. صرف 2 سیٹیں رہ گئی. ایک وہ تھے راجا تریدیو رائے کی اور ایک نور الامین کی. باقی سب عوامی لیگ جیت گئی. اتنا ہیوی مینڈیٹ. اب بھٹو اور مجیب الرحمان میں بات چیت جاری تھی، اور مجھے جیل میں بتایا جو ہمارے لیڈر تھے یہاں پہ لاہور کے تھے، انہوں نے عوامی لیگ کے لیڈر، آپ کے دوست تھے کہ آپ بول رہے ہیں نام ان کا؟ ہاں، ملک حامد سرفراز. ملک حامد سرفراز نے کہا کہ بھٹو اور وہ اس میں شامل تھے، میڈیشن میں شامل کیا تھے کہ بھائی ڈرافٹ ایکسچینج ہو رہے تھے، کچھ 5.5 نکات پہ اتفاق ہو گیا تھا. حفیظ پیرزادہ تھے، میاں محمود علی قصوری تھے، تو یہ ڈرافٹ ڈاکٹر کمال ایکسچینج ہو رہے تھے. لیکن یحییٰ خان مصر تھے کہ وہ جناب صدر رہیں گے. انہیں خبر ہو گئی کہ بھٹو اور اس میں کوئی بات چیت چلنے جا رہی ہے. بھٹو کو پتہ لگا کہ یحییٰ خان کوئی ان سے اوپر مجیب سے بات کرنے جا رہا ہے. وہ 16 مارچ کو مذاکرات ہوئے یحییٰ خان کے اور شیخ مجیب الرحمان کے. وہ مذاکرات فیل ہو گئے. 24 مارچ کو جناب ہنگامے شروع ہو گئے، اور 25 مارچ کو انہوں نے کارروائی شروع کر دی. اس کا نام تھا آپریشن سرچ لائٹ. اور 26 مارچ کو مجیب کو گرفتار کیا گیا، لیکن مجیب نے گرفتاری سے پہلے آزادی کا اعلان کر دیا. اور 27 مارچ کو ایک میجر ضیاء الرحمان ہوتے تھے جو بعد صدر بھی بنے، جو خالدہ ضیاء کے خامن، جو کہ 2 بار وزیر اعظم رہی ہیں، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی سربراہ ہیں، ابھی جیل میں آج کل. انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا. مفتی بہینی بن گئی اور ان کی مزاحمت شروع ہو گئی. تو آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے مجیب الرحمان پہ اگرتالہ کیس بنا تھا. جی ایوب خان کے دور میں. پھر جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو جب وہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں بلایا گیا انہیں، پھر وہ وڈرا کیا گیا، وہ کیس وڈرا کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مین الیکشن ایجنٹ کون تھا؟ محترمہ فاطمہ جناح کا ایوب خان کے خلاف 1964 کے الیکشن میں، ادھر ایسٹ پاکستان میں، شیخ مجیب الرحمان. اور جب محترمہ فاطمہ جناح کو، قائد اعظم کی بہن کو شکست ہو گئی، تو مجیب نے کہا کہ یہ تو بھائی وجہ کیا ہے کہ مشرقی جمہوریت میں مشرقی پاکستان کا فائدہ تھا. وہ اکثریت میں تھے نا، وہ اکثریت میں تھے. اور اگلی بات یہ کہ وہاں پہ ہمیشہ جمہوری قوتیں کامیاب ہوتی تھیں، جو فوج کا کردار نہیں چاہتی تھیں، جو بیوروکریسی کا کردار نہیں چاہتی تھیں، اور جو پاکستان میں اچھا ایک وفاق چاہتی تھی. اب جو ایوب خان کے مترادف آپ کو دور میں جو معاشی نوآبادیاتی نظام بن گیا، ایسٹ پاکستان کو کالونی بنا لیا گیا. آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کا جو ایکسچینج ریٹ تھا، جس پہ آج کل ہم بڑا زور دے رہے ہیں، وہ بہت ہائیلی ویلیوڈ رکھا گیا تھا، 8 روپے پہ. اور جو جیوٹ سے پیسے آتے تھے، یہ 2 ایکسچینج ریٹ تھے. مشرقی پاکستان کے لیے 4 روپے، مغربی پاکستان کے لیے 8 روپے. جیوٹ ان کی جیوٹ مل یہاں بن رہے ہیں یا وہاں بھی بن رہے ہیں، تو مغربی پاکستان کے، اور وہ کس کے؟ سرکاری پیسوں سے پک ایک بناتی تھی. بیوروکریسی میں ایک جوائنٹ سیکٹری تھا. نیوی کا ہیڈ کوارٹر کراچی کو بنایا گیا، چٹاگانگ کو نہیں بنایا گیا. اور یہ ایک بہت زبردست ہوتے تھے ایڈمرل حسن جو گورنر بھی رہے. ہاں، ایڈمرل حسن. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا تماشا ہے، آپ وہاں پہ بنائیں جہاں پہ، اور وہاں پہ مشرقی پاکستان کا ڈیفینس کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، سلامتی کا نظریہ یہ تھا کہ ہم مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی محاذ سے کریں گے. مطلب مشرقی پاکستان میں چھوڑ دیا گیا رحم و کرم پہ کہ انڈیا جب آئے ٹیک اوور کر لے.
اور وہ کر لیا اس نے. نہیں, انہیں تکلیف تھی ایک. یہ ڈکشن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. میں نے ڈکشن سے انڈیا کے فارن سیکرٹری بھی رہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہے, بہت یہاں پہ ہائی کمشنر بھی رہے. میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ, ان کتاب میں بھی لکھا ہے. کیا کتاب میں لکھا انہوں نے؟ ان کا یہ جو ہماری 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں نا نارتھ کی, پاکستان مشرقی پاکستان سے وہاں پینیٹریٹ کر رہا ہے اور ہمارے لیے ایک سیکورٹی تھریٹ ہے, یہ ہم ختم کرنا چاہتے تھے. یہ ان کا بھی ایک منصوبہ چلا آ رہا تھا پاکستان کے حوالے سے, مشرقی پاکستان کے حوالے سے. لیکن بہت تفریق تھی. ہم بنگالیوں کو انفیریئر سمجھتے تھے, فوج میں رکھنے کے قابل نہیں سمجھتے تھے. یہ چھوٹے ہیں, قد کے ہیں, ان کا سینہ چوڑا کم ہے, ان کا قد کاٹ ویسا نہیں ہے, تو بہت کم فوجی تھے. اور یہ بھی دلچسپ بات ہے, بہت سے بنگالی بھی گرفتار ہوئے جب ہتھیار ڈالے گئے پاکستان کی طرف, مارے گئے پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر لڑتے ہوئے اپنی بنگالی بھائیوں کے خلاف. لیکن جو ایسٹ پاکستان رائفلس کی بغاوت تھی وہ بڑی خوفناک تھی. وہ بغاوت کر گئے. تو لہذا یہ ہوا کہ بالکل ادھر یہاں پہ سناٹا تھا مغربی پاکستان میں, کوئی خبر نہیں آتی تھی. مجھے پرسنلی, مجھے اور جہانگیر بدر کو بلا کر جنرل نیازی نے, جب وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, ہمیں دھمکی دی. پھر بعض ہمیں ملٹری کورٹ سے سزائیں دے دی, ہم سال جیل میں رہے. پھر ہم رہا ہو کر آئے تو پھر مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع ہو گئی. اور ہمارے بنگالی سارے جو نوجوان تھے وہ ہمارے ساتھ تھے, پروگریسو اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھے. تو وہ بھاگ کے جناب, وہ تو بھاول نگر جہاں میں رہتا ہوں بارڈر ایریے پہ, وہاں پہنچنا شروع ہو گئے. تو وہاں ہمارے دوست ہوتے چودھری انور کامریڈ تھے ہمارے, انہوں نے ان کا بندوبست, یہاں پہ انہیں مارا جانے لگا, پکڑا جانے لگا, بنگالی پکڑا گیا, تھانے چلا گیا, پٹائی ہو رہی ہے. پاکستانی بیچارہ, جس طرح جاپانیوں کے ساتھ ہوا امریکہ میں, یا چینیوں کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے امریکہ میں. تو وہ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں ہیں. تو ہم نے اس کے خلاف کیمپین چلائی. ہم بھی تقسیم ہو گئے NSO میں, اور پروگریسو تحریک میں بھی تقسیم ہو گئی کہ جی فوج کشی کی حمایت کی جائے یا مخالفت کی جائے. کچھ لوگ تھے کہ جی نہیں, وہاں پہ تو وہ ڈاکٹر طہا کے حامی تھے, وہ لڑ رہے ہیں تو حمایت کرتے ہیں. اور زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں, یہ ملٹری آپریشن جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے, کہ بنگالیوں کی جمہوری حق کے خلاف ہے. لیکن مغربی پاکستان میں کوئی توانا آواز ایسی نہیں تھی. نہیں, توانا آواز تھی. ایئر مارشل نور خان, ایئر مارشل اصغر خان صاحب کی آواز بھی تھی. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ایئر مارشل نور خان نے آواز اٹھائی. انہوں نے پورے مغربی پاکستان کا دورہ کیا. اصغر خان نے مخالفت کی, ولی خان نے مخالفت کی. لیکن اصغر خان کی پارٹی نے, بعد ازاں بھٹو کی پارٹی نے, پیپلز پارٹی نے, جماعت اسلامی نے, نظام اسلام پارٹی نے, جب وہ سب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا نا, انہوں نے الیکشن لڑا وہاں پر, ضمنی الیکشن میں حصہ لیا, انہیں سیٹیں ملی, پیپلز پارٹی نے بھی سیٹیں لی, پیپلز پارٹی نے. اچھا, اب جب آپ ان کی ظالم کی بات کریں, اچھا پھر انہوں نے کیا ہوا, انہوں نے 3 دسمبر کو مغربی پاکستان کا باز کھول دیا. 10 ہوائی اڈوں میں بیک پہ حملے کر دیے. یحییٰ خان کا خیال تھا کہ مغربی پاکستان پہ ہم اب کیا فرنٹ کھولیں گے, ہم انڈیا کا بہت سارا علاقہ قبضہ کر لیں گے اور شکست دے دیں گے, اور ہم اس طرح مشرقی پاکستان کو. یہ ایک اور دوسرا بڑا بےہودہ قدم تھا. 10-15 ہزار مربع میل علاقہ ہم نے ہارا, انڈیا کے قبضے میں چلا گیا. کشمیر کا کچھ علاقہ پاکستان نے فتح کیا, اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کا علاقہ کچھ انڈیا نے بھی فتح کیا. لیکن 10-15 ہزار مربع میل, میں حیران ہوتا ہوں. اچھا, جب وہ ہوا علیحدہ ہو گئے تو کہنے لگے, اب جس دن یہ ہو رہا تھا, جس دن ہتھیار ڈالنے جا رہے تھے, یحییٰ خان نے تقریر فرمائی, ہاں, کہ جنگ جاری رہے گی, آخری فتح, ہماری کامیابیاں جاری ہیں اور ہماری پیش قدمیاں جاری ہیں. اور BBC خبر دے رہا تھا کہ جی ہتھیار ڈال دیے جنرل نیازی نے. جنرل نیازی کا بھی ایک بڑا لطیفہ سامنے آیا.
ہتھیار ڈالنے کا. جنرل اروڑا نے اپنے نمبر 2 کو، میجر جنرل کو، جی او سی تھے، کیا نام مجھے بھی ذہن سے، کہیں میں نے لکھا بھی تھا، نام بول رہا ہوں، انہوں نے کتاب لکھی ہے. انہیں بھیجا گیا جنرل نیازی سے بات چیت کی ہیڈ کوارٹر میں ڈھاکہ. وہ گئے تو انہوں نے کہا جنرل میں آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ ہتھیار ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے، اور یہ ہے انسٹرومنٹ آف سرنڈر، آپ سائن کرتے ہیں نہیں کرتے. تو نیازی نے کہا میں تو نہیں کر سکتا وغیرہ. اس نے کہا میں آپ کو آدھا گھنٹہ دیتا ہوں، میں باہر بیٹھا ہوں، آپ سوچ لیں. کہتا میں باہر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کہیں میرا بلف کال نہ کر دے، نیازی انکاری نہ کر دے، کیونکہ اس کے خیال میں کہ ابھی پاکستانی فوج 3-4 مہینے اور لڑ سکتی تھی. 30-40 ہزار فوج ڈھاکہ میں موجود تھی. تو کہتے ہیں میں آدھے گھنٹے کے بعد گیا تو جنرل نیازی خاموش تھا. تو میں نے کہا پھر سمجھوں میں یہ اس بات کو کہ آپ انسٹرومنٹ آف سرنڈر پہ دستخط کر دیں گے، اور میں نے کاغذ ان کے آگے رکھ دے. تو پھر اس نے کہا کہ میں نے مذاق بھی کیا کہ مکتی بہینی کے آگے ہتھیار ڈالنے ہیں یا ہمارے آگے ڈالنے ہیں. یہ ہتھیار جو تھے نا بنیادی طور پہ ڈالے جو گئے وہ مترو بہینی کے آگے ڈالے گئے. مترو بہینی، مکتی بہینی اور انڈین آرمی کا کمبائنڈ فرنٹ تھا جسے جنرل اروڑا، جگجیت سنگھ اروڑا لیڈ کر رہے تھے. اور پلٹن میدان میں پھر وہ تقریب ہوئی اور بڑا کھانا ہوا. جنرل نیازی نے بہت بڑا آرڈر کیا کھانے کا، اور جیسے ہوتا ہے بڑا کھانا فوج کے میس میں وہ ہوا. اور 93,000 ہمارے قیدی بھارت کی، اس میں 10-20,000 15,000 سویلین تھے، باقی فوجی تھے. ویسے ٹوٹل فوج جو تھی، جو کہ ایک میرا خیال ہے کہ بہت حد تک میں نے بھی اس ساری صورتحال کو دیکھا ہے، چونکہ ہم بھی اس وقت تقریباً میں بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا، آپ بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے. یہ ہماری فوج جو ہے وہ کوئی 35,000 سے زیادہ نہیں تھی. نہیں، یہ بات ہو رہی ہے صرف ڈھاکہ کی. جو میری ایگزیکٹ فگر ہے یہ تھے بٹوین 79 to 81,000. آرمی نہیں، یہ غلط ہے. نو میرے پاس ابھی آپ کو ایوریج دے دیتا ہوں. یہ تو میرے پاس ریکارڈ ہے. آپ انڈیا آپ ریکارڈ نکال لیں، ریڈ کراس کا ریکارڈ نکال لیں، اور 10-12 ہزار سویلینس تھے. 93,000 تھے ٹوٹل. 10-12 ہزار سویلین تھے. بار کیا اس میں یہ ہوا کہ انڈینز نے جو جنیوا ایکارڈ کے مطابق پریزنر آف وار کے ساتھ سلوک کیا. بیچ میں لوگ مارے بھی گئے کچھ جگہوں پہ جہاں پہ اسکیپ کی کوشش ہوئی یا کیا ہوا، کچھ لوگوں نے اسکیپ کیا بھی. تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال بنی. اس عرصہ ہم انتظار کرتے رہے امریکی بحری بیڑے کا، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، انٹرپرائز. چھٹا اور بحری یحییٰ بیڑا خان کو ہم نے بھجوایا تھا نکسن کو چین، وہ جو ڈپلومیسی جب شروع ہوئی تھی. ہینری کسنجر، پھر بعض نکسن بھی. تو ہمارا خیال تھا جی وہ انٹرپرائز بے آف بنگال میں چلا گیا ہے، تو روس نے بھی وہاں پہ اپنے وارشپس بھیج دیے. لیکن وہاں کوئی انہوں نے مداخلت نہیں کرنی تھی. امریکی بھی اور چینی دونوں کہتے رہے پاکستان کو، یحییٰ خان کو، بھئی یہ تم نہ کرو. ہم نے جو جنگ کی ویسٹ پاکستان میں 13 دن میں ختم ہو گئی. یہ 8.5 مہینے میں ختم ہو گئی مشرقی پاکستان کی جنگ، خانہ جنگی. اچھا امتیاز صاحب، ایک بات میں آپ سے عرض کروں وہ یہ کہ ڈھاکہ میں جو پہلے اٹیک ہوئے ہیں وہ بنگالیوں نے نان بنگالیز پہ کیے. یہ درست ہے، جب یہ بات درست ہے، یہ درست ہے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے انتخابات ملتوی کر دیے، اور انتخابات ملتوی کرنے کا مطلب اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ نہیں، وہ کوئی وہ اسپونٹینیس تھا. اور اس میں یہ ہوا کہ 5-6 جگہ پہ بہت خوفناک مظاہرے ہوئے جس پہ فائرنگ ہوئی. پھر یہ کام شروع ہوا. یہ بھی بتا دوں آپ کو،
خیر اب اس خانہ جنگی میں ظاہر ہے دونوں طرف مار رہی تھی. ہاں مطلب اب کہ یہ انہوں نے نہیں بھی ہے. انہوں نے بھی بہت. اچھا اب یہ جو کہا کہ اس طرح نہیں ہے, انہوں نے بھی بہت کتنے مار دیے جی. نہیں میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنگالیوں نے آغاز کیا نان بنگالیز کو مارنے کا یحییٰ خان کی تقریر کے بعد. دیکھیے آغا خان سے چھوڑیے 10 سے 25-30 ہزار بہاری مارے گئے. ہاں اور 30 لاکھ تک, 3 سے 30 لاکھ تک کی 30 لاکھ نہیں, آپ 2 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان. 3 سے 5 کی بات کر رہی ہے جو جس میں سب متفق ہیں. ہاں انڈیپینڈنٹ آبزرورز. لیکن اور 2 سے 4 لاکھ ریپ, وہ ایک اور جو کچھ اس کی جو ریپ کی جو تفصیلات ہیں وہ خوفناک ہے. میں دہرانا نہیں چاہتا, پروگرام لمبا ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور وہ پہلا اور آخری منصفانہ انتخاب تھا. اور یحییٰ خان اس کے بعد بھی اس کے رفقا جنرل حمید, یہ عمر صاحب جو ہے, اسد عمر کے والد جنرل عمر, ہاں یہ ابھی بھی تیار تھے حکومت میں رہنے میں. لیکن اب ملک میں آئین نہیں تھا. بھائی جماعت اسلامی کے امیر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یحییٰ خان کا آئین مکمل اسلامی آئین ہے, اور میں نے وہ دیکھ لیا. اور آپ اگر مرحوم میاں طفیل نے, اور اگر آپ اس قصے پڑھیں, اگر آپ کھول کے دیکھیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو جو ہم نے بالکل چھپا کے رکھی ہوئی ہے, بند کر کے پبلکلی آفیشلی. نہیں اب تو بہت زیادہ پبلک ہو چکی ہے. وہ تو چھپ گئی ہے نا, اب تو چھپ گئی, لیکن چھپی انڈیا میں, وہاں سے اس کے پرنٹ یہاں بنے پائریٹڈ. اس میں جو قصے ہیں یحییٰ خان کے, جنرل گل حسن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب آخری 2 دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, کہ سرنڈر کا فیصلہ ہو گیا ہے, جو کہ چیف آف جنرل اسٹاف تھے. تو بعد میں بہرحال یہ ایک واقعہ ہماری تاریخ کا ایک المناک پہلو ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. آج مجھے کسی کچھ ادھر کی, اب ایک کام کیا ہوتا ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ بھٹو کو, اور جب آپ یحییٰ خان پہ تنقید کرتے ہیں اس کی جنتا پہ, دیکھیں جی بھٹو بھی تو ذمہ دار تھا. تو بھٹو صاحب نے جو وہ رول پلے کیا, میں آپ کو واقعہ سناؤں. آپ نے مجھے بتائیے پرائمری کردار کس کا تھا؟ نہیں پرائمری کردار دیکھیں, پرائمری سے بڑا 90% رول کس کا تھا؟ 90% رول تو حکومت کا ہی ہوگا. لیکن حکومت عام نہیں ہے, آرمی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر, وہ ٹھیک ہے, ہماری فوجی قیادت یہ اب آیا ابھی جو ہی کہ جی بھٹو صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قیادت تھی ہمارے پاس مغربی پاکستان میں, جو قیادت تھی, ذوالفقار علی بھٹو نے جب لاڑکانہ میں اپنی پارٹی کی میٹنگ بلائی تو مخدوم امین فہیم کے والد نے, مخدوم طالب المولا نے پورے کے پورے قومی اسمبلی کے اور دوسرے اراکین کے درمیان بیٹھ کے ذوالفقار علی بھٹو سے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو, یہ مجیب الرحمان ہم شرفا کو ختم کر, شرفا سے ان کی مراد تھی جاگیردار سندھ کے بڑے بڑے وڈیرے, تو ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ نہیں چل سکتا. ذوالفقار علی بھٹو نے جو وہ جو ہے ٹانگیں توڑ دوں گا یہ وہ سارا. اور مجھے آپ کو یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو کی وہ پریس کانفرنس جب اپنا 3 مارچ کو اجلاس قومی اسمبلی کا بلایا گیا اور بھٹو صاحب نے اس کو انکار کر دیا, تو بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اسٹیجنگ ہیملیٹ, یو آر اسٹیجنگ ہیملیٹ وداؤٹ دی پرنس آف ڈینمارک. تو اپنے آپ کو ہی بیکیم دی پرنس آف ڈینمارک اینڈ ہی سیڈ دیٹ آپ سمجھ سکتے ہیں میں نے جو کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھٹو پلیڈ اے رول ان خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کو بچ گیا. بھٹو صاحب ہمیں تاریخ کے تناظر میں وہ بات کرنی چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو یحییٰ خان کے اپروور ہو گئے, ہاں یہ فیسلیٹیٹر, بس ٹھیک. اصل کلپٹ تو یحییٰ خان ہے. تو بہرحال اچھا وہ بھٹو صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کے اور مجیب الرحمان میں جو فرق تھا, جو مشرقی اور مغربی پاکستان کی سیاست کا تھا, سیاستدانوں کو دونوں کو, مجیب کو اور بھٹو کو, یحییٰ خان کو, ان دونوں کے درمیان جو فرق تھا ان کے اپنے اپنے حالات کا, اسے استعمال کرنے دینا نہیں چاہیے تھا. اور یحییٰ خان نے فوجی کارروائی کرنی تھی, اقتدار دینا نہیں تھا. وہ صدر رہنا چاہتے تھے, وہ پاکستان ٹوٹنے کے بعد بھی صدر رہنا چاہتے تھے. ٹھیک. اور ان کے خلاف کیا ہوا, بھٹو پھانسی لگ گیا, اور وہ
پورے اعزاز کے ساتھ گارڈ آف آنر کے ہاں ساتھ وہ تو ٹھیک ہے، لحد میں اتارا گیا. یہ تو کوئی ہے ایک مجھے 4 صفحے کا تجزیہ دکھا دے فوجی ذرائع سے جس میں اس شکست کی وجوہات اور یحییٰ خان کے کردار اور ان جنرلوں کے کردار کے بارے میں کوئی تنقیدی جائزہ لے کر ہماری سکھائی کی گئی ہو، سبق حاصل کی گئی ہو. ہاں نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اور اب کیا شروع ہو گئے، یہ جہاز گرایا، وہ جہاز گرایا، چونڈا پہ یہ کیا، فلاں پہ یہ کیا، یہ کامیابی ہوئی، نیوی بھی بنا رہی ہے، ایئر فورس بھی بنا رہی ہے، اب فوج بھی بنا رہی ہے. اب یہ کتاب آ گئی، لانچ کی گئی، جس میں ثابت کیا گیا کہ اصل میں تو جینوسائڈ انڈیا وہ انہوں نے کیا جو آپ بھی کہہ رہے تھے، انڈینز نے کیا، یا نہیں میں نے یہ نہیں کہا مفتی بھائی نے بھی کہ کیا، جینوسائڈ، آپ نے کہا آغاز انہوں نے کیا. نہیں میں نے یہ کہا ہے، ہاں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ بعد میں ان پر بہت ظلم ہوا آپ ہے، کی ان کی کافی ساری چیزیں نہیں میں ان پہ ظلم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ان پہ ظلم. تو بار کیب وہ یہ ہوا ہے جو المیہ، بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا ہمیں ہماری آج تاریخ کا. اپنے دوبارہ 50ویں یہ جو اینیورسری ہے بنگلہ دیش کی وار آف انڈیپینڈنس کی اور بنگلہ دیش کے قیام کی، اپنے بنگالی بھائیوں سے معافی مانگنی چاہیے، انکنڈیشنل معافی مانگنی چاہیے. وہ تو جناب مشرف نے بھی مانگی. وہ معافی مانگی تھی. دلچسپ بات ہے، جب ہم اپنا سیپما کا اجلاس کر رہے تھے ڈھاکہ میں، تو وہاں پہ پہلے دن جب ہم پہنچے نا، پاکستان ڈیلیگیشن میں سیکرٹری جنرل پنجابی پاکستان سے آیا ہوا، تو ہمارے خلاف بڑی خبریں ہیڈ لائن لگ گئی. اگلے دن ہماری کانفرنس تھی، تو ہم نے طے کیا کہ جی ہم معافی مانگیں گے بنگالی بھائی. تو ہم نے طے کیا، وہ بریگیڈیئر صاحب تھے جو آئی ایس پی آر کے بریگیڈیئر ہوتے تھے، صدیقی صاحب، تو بریگیڈیئر صدیقی. ہاں ان سے ہم نے کہا کہ جی یہ 2 لائنیں پڑھنی تھی، 3 لائنیں، ان کا پیٹ خراب ہو گیا عین موقع پہ. تو پھر ہم نے ہمارے سینئر ایک ساتھی ہوتے تھے نقوی صاحب، ایم بی نقوی، تو ان سے کہا، انہوں نے وہ ہم نے وہ پڑھی. اگلے دن پورا بنگلہ دیش ہمارا فریفتہ ہو گیا. ابھی بھی اتنی محبت، ہم اپنے جہاز قبروں میں سوئے ہوئے تھے، ہمیں پنجابی گیت کی آواز آئی. ان کا جو تھا نا کلچرل ایریا یا جہاں پہ تھیٹر وغیرہ اور میوزک لائف چلتا تھا، وہاں پہ پنجابی گانے لگے ہوئے ہیں اور لوگ بھنگڑا ڈال رہے ہیں. تو بنگالیوں میں اور ہمارے میں ایک بڑی محبت بھی بہرحال یہ ایک ہمارا المیہ تھا، ہمارا قومی المیہ، اس میں بہت بڑا. لیکن تبدیلی کوئی نہیں آئی. نہیں وہ تو نہیں آئی. جو آپ نے پھر بھٹو صاحب نے کیا بلوچوں کے ساتھ مارا ماری، جو مشرف نے مارا ماری کی، جو ایوب خان نے مارا ماری اس سے پہلے کی، جو اب مارا ماری چل رہی ہے بالکل ٹھیک، بلوچوں کے ساتھ، ہم ابھی وہی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. نہیں، فرق کیا آیا؟ نہیں ہم نے سیکھا کچھ نہیں، ہم نے اس واقعے سے کچھ نہیں سیکھا، اور ہم سیکھنا چاہتے بھی نہیں. ضیاء اللہ کا مارشل آیا، اس کے بعد پھر اور ہم سیکھنا چاہتے بھی مشرف نہیں. کا مارشل آیا، ایک اسلامی مارشل آیا، ایک ماڈریٹ مارشل آیا. جب چاہیے ماڈریٹ بن جاتے ہیں، جب چاہیے اسلامی بن جاتے ہیں. امتیاز صاحب، ہمارا آج دوسرا جو موضوع تھا وہ ہے ہمارے بچوں کی شہادتیں، جو 16 دسمبر کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی. اور دیکھیں ہماری تاریخ کا یہ کتنا بڑا ایک المیہ ہے کہ یہ دونوں المیہ جو ہیں وہ ایک ہی دن وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور دونوں میں جو ہے وہ خون جو ہے معصوم لوگوں کا، عام لوگوں کا وہ بہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں تقریباً چند ہفتے قبل وہ مائیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہ گئیں، اور وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بتائیں جن لوگوں نے ہمارا یہ سب کچھ کیا ہے. اور سپریم کورٹ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی طلب کیا کہ بھی اس وقت تو آپ کی حکومت تھی وہاں پر، پی ٹی آئی کی حکومت، تو آپ نے وہ کیا کیا ہے اس سلسلے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک نئی جو بات چل رہی ہے پی ٹی آئی حکومت سے، اصل میں عمران اگر 16 دسمبر 1971 یا 25 مارچ 71 نہ ہوتا تو یہ واقعہ نہ ہوتا. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات. اور انہوں نے بچوں کو مارا جس طریقے سے، اس کے بعد کیا ہوا
یہاں پہ تو ہر آدمی حامی تھا طالبان کا. عمران خان بھی طالبان یہ کا تو میں کہہ رہا تھا دفتر کھولنا چاہ رہے تھے. ہاں عمران خان اور مولانا سمیع الحق اور یہ. اور جب وہ فیصلہ ہوا تو وہ بات چیت شروع ہو گئی, اس میں مذاکرات شروع ہو گئے. تو پھر یہ ہوا کہ یہ واقعہ ہوا. اب کیا ہوا, وہ لوگ وہ خاندان کیوں چیخ رہے ہیں؟ وہ تو خاندان اس بات میں بھی چیخ رہے ہیں, اور ہزارہ خاندان مسنگ پرسن کے معاملے میں سوچ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں, ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہال آف شیم ہونا چاہیے جس میں چیف ایگزیکٹو کی تصویریں لگائی جانی چاہیے. اس میں ان کی کیوں لگانی چاہیے جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں؟ اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیوں نہیں لگنی چاہیے؟ اس میں یہ جو مسنگ پرسن کمیشن کے چیئرمین ہیں جسٹس اقبال, ان کی کیوں نہیں لگنی چاہیے؟ کتنا جوڈیشری نے اس میں قدم اٹھایا ہے, کتنا انٹروینشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی بندہ, ایک کلپریٹ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا ابھی. اور اچھا وہ کہہ رہے ہیں انہیں ان کا نام ڈالیں, وزرائے اعظم کا نام ڈالیں. بھائی وزرائے اعظم تو پہلے ہی بیچارے ہاؤس آف شیم نہیں, ہاؤس آف ٹارچر میں پڑے رہے سارے. کوئی پھانسی لگ گیا, کوئی سڑک پہ مارا گیا, کوئی ملک بدر ہوا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس پر ایک ٹروتھ اینڈ ریالٹی کمیشن, ریکانسیلیشن کمیشن بننا چاہیے. یہ تاریخ میں دھرو ہوا ہے اور ظلم ہوا ہے, اس کے بغیر ہم سبق نہیں سیکھ سکتے. وی کی ناٹ ڈرا رائٹ لیسن. ٹروتھ اینڈ جسٹس کمیشن شوڈ بی, ٹروتھ وہ اینڈ بننا چاہیے. اور یہ اچھا ہے کہ ریکنسیلیشن کس سے کریں کہ ہم؟ اب ان سے بات چیت کے لیے. لیکن ہم دیکھیں, ہم نے طالبان سے, تحریک طالبان, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بات چیت شروع کر دی. آج کے دن کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میں سب سے ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. نہیں پھر دیکھیں تحریک طالبان پاکستان نے کیا جس طرح ابھی ٹی ایل پی کے سامنے ہتھیار ڈالے اور باقاعدہ طور پر پاکستان کے سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنے سپاہیوں کے, باوردی سپاہیوں کے مرنے کے بعد بھی آپ نے, کیا آپ ایک اور سرنڈر ڈاکومنٹ جو ہے اس پر سائن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو تصویر تحریک طالبان پاکستان کی یاد ہے؟ ہمارے سپاہیوں کے سروں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں. ہاں بالکل, جس طرح وہ ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں, حرمتی کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستانی فوج کا ہے سپاہی اور اس کو ذبح کر رہے ہیں. اب دیکھیں تحریک طالبان پاکستان نے کہا کہ ہم تو ان کے تحت ہیں, ماتحت ہیں تحریک طالبان افغانستان کے تحت, کیونکہ ان کے امیر کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے. تو انہیں پریشانی ہوئی افغان حکومت کو طالبان کی. انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارے تحت نہیں ہے. بھائی آپ کے تحت نہیں ہے, آپ کے علاقے میں تو ہیں, وہاں سے آ کے اب کارروائیاں کر رہے ہیں. پہلے سیز فائر ہوئی, 102 بندوں کی رہائی کا مطالبہ کیا, انہوں نے کچھ چھوڑ دیے, کچھ نہیں چھوڑے. جو مانگے تھے وہ نہیں چھوڑے, کچھ اور چھوڑ دیے. اس پہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. اور وہ کہتے ہیں تحریک طالبان افغانستان والے یا افغان حکومت کہ بھی ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان پہ آپ اندازہ لگائیں. جائز مطالبہ کیا ہے کہ طالبان طرز کی حکومت پاکستان میں قائم کی جائے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ اور بات ہے, افغانستان میں تقریریں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں تو اسلامی ملک امتیاز صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کون ہیں ہمیں یہ کہنے والے کہ ان کے مطالبات آپ مانیں؟ اس کا مطلب آپ پاکستان کے معاملات میں مداخلت تو آپ کر رہے ہیں. وہ کریں گے ڈکٹیٹ. یہ جو بہت زیادہ بنے ہوئے نا, یہ جب بہت زیادہ بنے ہوئے, افغانستان کے عالمی سفیر ابھی کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے, اور بڑا ہمیں المیہ یاد آ رہا ہے افغانوں کا. 40 سال سے افغان بیچارے مر رہے ہیں اس خوفناک بیہودہ جنگ میں, استعماری جنگ میں, جس میں ہم خود اس کا بنے ہیں. 30 لاکھ کے قریب تو بیچارے یہاں خیموں میں رہ رہے ہیں پچھلے 40 سال. 80,000 پاکستانی مارے گئے ہیں. 80,000 پاکستانی مارے گئے. 5-7 ہزار 10,000 پاکستان کے سپاہی افسر مارے گئے, شہید ہوئے ہیں. اور آپ ان بلاؤں کو پھر لانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. اسی لیے کہا ہے نا کہ جی ان کے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے والدین سے پوچھا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. آپ کو یاد ہو نیشنل ایکشن پلان آیا تھا؟ اچھا آج نیشنل ایکشن پلان کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. اچھا آج ذکر ہو رہا ہے,
آج جب ان بچوں کے حوالے سے آ رہا ہے تو ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے وہ پوری تاریخ بیان کرتے ہوئے اور پھر ایک نیشنل ایکشن پلان بنا اور پھر ہم نے دہشت گردوں کو مارا. بھئی آج کہاں ہے وہ نیشنل ایکشن پلان؟ آج اس کا ذکر نہ پرائم منسٹر کرتا ہے، نہ ڈیفنس منسٹر کرتا ہے، نہ کوئی انٹیریئر منسٹر کر رہا ہے، شیخ رشید صاحب بھی نہیں کرتے، فواد چودھری صاحب، کوئی ذکر ہی نہیں نیشنل ایکشن پلان کا. اچھا میں 2 تجزیے دیتا ہوں کہ اس میں جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اور جو مشرقی پاکستان کے المیہ پہ جو رپورٹ تھی حمد الرحمان کمیشن رپورٹ، حالانکہ وہ بڑی کمزور رپورٹ ہے، لیکن انہوں نے جس طرح جن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور جرائم کو جو کیا ہے اس کے تحت مقدمے چلنے چاہیے، بھلے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں. اسی طریقے سے جو ان بچوں کے مارے جانے پہ، شہید ہونے پہ 132 بچوں کی اور 150 لوگوں کی عربی پبلک اسکول کے، اس کمیشن کی رپورٹ میں بھی جو ذمہ داری لگائی گئی، جو وجوہات بنائی گئی، ان وجوہات کے ذمہ دار لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اور یہ کہ اب آپ دہشت گردوں کے ساتھ خدا را کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کوئی ان کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کو بالکل آؤٹ لا کر دینا چاہیے. اسے قابل قبول نہیں ہے کسی کے لیے. ناظرین یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں، ناظرین ہم نے آج 16 دسمبر کے حوالے سے آپ سے جو باتیں کی ہیں، مجھے امید ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میری خواہش ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا اور آپ بدلوں کو سبسکرائب کریں گے اور آپ ہماری یوٹیوب پر ہمارے دوسرے پروگرام جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے. شکریہ.